بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع کلام ہے محسن کاکوروی کی شخصیت اور تعارف، جو آپ کی 11ویں جماعت کی اردو کی کتاب کے پیج نمبر 117 پر ہے۔ محسن کاکوروی کی پیدائش 1826 اور وفات 1905 ہے۔ نام محمد محسن، اور محسن ہی ان کا تخلص تھا۔ ان کا اپنا نام کیا تھا؟ محسن، اور یہی ان کا جو اپنا نام تھا یہ ان کا تخلص بھی تھا، مطلب شاعرانہ نام بھی تھا۔ لکھنؤ کے ایک قصبے یعنی گاؤں جس کا نام کیا تھا کاکوری، وہاں پر پیدا ہوئے۔ علوم متداولہ مطلب دست بدست پہنچے ہوئے علوم، اور اس سے مراد ہے رائج علوم، جو علوم اس وقت رائج تھے، جیسا کہ فارسی زبان، عربی زبان وغیرہ۔ ان علوم کے حصول یعنی حاصل کرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ انگریزی تعلیم حاصل کی، انگریزی زبان کی تعلیم، اور عدالتی کاموں میں مشغول یعنی مصروف ہو گئے۔ بعد ازاں اس کے بعد وکالت کا امتحان پاس کیا، وکیل بنے، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ آگرے میں پریکٹس کرتے رہے۔ کس چیز کی؟ وکالت کی پریکٹس کرتے رہے۔ آگرہ کہاں پر ہے؟ یہ دہلی شہر کے قریب ہیں، جس کو دلی بھی کہتے ہیں اور دہلی بھی کہتے ہیں۔ روایت ہے کہ محسن، روایت سے مراد ہے کسی کا کہنا ہے، کسی سے نقل کی گئی ہے یہ بات، کہ محسن 9 سال کے تھے کہ انہیں اور جس طرح کتاب میں لکھا گیا ہے اسی طرح لکھیں گے، 2 چشمی ہاں کے ساتھ۔ تو سنیں، روایت ہے کہ محسن 9 سال کے تھے کہ انہیں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت یعنی دیدار نصیب ہوئی۔ مطلب کہ انہوں نے حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، جس پر اظہار مسرت خوشی یعنی خوشی کا اظہار کرنے کے طور پر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کیا؟ ایک فارسی نظم لکھی۔ محسن کاکوروی کا زیادہ تر کلام یعنی شاعری حمدیہ اور نعتیہ ہے۔ حمدیہ یعنی حمد پر مبنی، اور نعتیہ یعنی نعت پر مبنی۔ ان کی وجہ شہرت کیا ہے؟ شہرت یعنی مشہور ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ان کا نعتیہ کلام ہے، ان کی نعت پر مبنی شاعری ہے، نعت کی صنف پر یا قسم پر۔ ان کا کلام یعنی ان کی شاعری کلیات نعت محسن، یہ ان کی کلیات، شاعری کی جو کلیات تھی، کلیات مذکر بھی ہے اور مؤنث بھی ہے، تو ان کی شاعری کی جو کلیات تھی ان کا نام کیا تھا؟ کلیات نعت محسن۔ ان کے نام سے طبع ہو چکا ہے۔ طبع یعنی پرنٹ یا چھپ چکا ہے، شائع ہو چکا ہے۔ محسن کی شاعری مجموعی طور پر زباندانی نہیں، زباندانی سے مراد ہے زبان کی مہارت، ایک زبان کا ماہر ہونا۔ تو وہ محسن کاکوروی جو ہے وہ مختلف زبانوں کے ماہر تھے۔ تو محسن کاکوروی کی شاعری مجموعی طور پر مجموعی طور پر زباندانی یعنی زبان پر قادر ہونے یا مہارت رکھنے کا ایک عمدہ، ایک بہترین نمونہ یعنی مثال ہے، جس میں عربی، کون سی زبانوں پر وہ قادر تھے؟ تو عربی، فارسی کے علاوہ ہندی الفاظ بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ کون سی زبانوں پر وہ قادر تھے؟ عربی زبان پر، فارسی زبان پر اور ہندی زبان پر۔ اسی لیے انہوں نے کیا کیا ہے؟ جس نے عربی، فارسی کے علاوہ ہندی الفاظ بھی استعمال کیے ہیں۔ ان کی نعتوں میں صداقت اور خلوص موجود ہے۔ صداقت یعنی سچائی، اور خلوص سے مراد ہے اخلاص، یعنی وہ مخلص تھے۔ اس کے ساتھ حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ تو ان کی نعتوں میں صداقت، سچائی اور اخلاص موجود ہے۔ اور اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لکھتے تھے۔
ان کی ذات پر شاعری لکھتے تھے. اور لازمی بات ہے اگر کوئی بندہ مسلمان ہو، منافق نہ ہو، کافر نہ ہو، اور وہ حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر لکھیں تو ضروری بات ہے، لازمی بات ہے کہ ان کی شاعری میں یا ان کے الفاظ میں، ان کی زبان میں صداقت یعنی سچائی اور خلوص، اخلاص ضرور پایا جائے گا. اس لیے ان کی نعتوں میں صداقت اور خلوص موجود ہے. ان کا اسلوب، اسلوب نہیں اسلوب، اور اسلوب سے مراد ہے رائٹنگ سٹائل، لکھنے کا طریقہ، شیوا یا انداز. کون سی چیز لکھنے کا؟ ادب، نعت لکھنے کا. اچھا، وہ جس طرح نعت لکھتے ہیں نا، جس انداز سے نعت لکھتے ہیں، ان کا انداز تمام شعراء سے، تمام نعت گو شعراء سے کیا ہے؟ منفرد ہے اور علیحدہ ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو اسلوب کہتے ہیں، اسلوب نہیں. ان کے نعت لکھنے کا انداز جو ہے وہ تمام نعت گو شعراء سے منفرد اور علیحدہ ہے. ان کا اسلوب شگفتہ ہے، شگفتہ تر و تازہ، عمدہ ہے، بہترین ہے، اور رواں دواں ہے. رواں دواں سے مراد ہے آسان اور سلیس، کہیں پر بھی وہ نہیں اٹکتے. رواں دواں ہے مطلب وہ انتہائی آسان اور سلیس الفاظ کا سہارا لیتے ہیں. ان کے الفاظ کی ساخت، پرداخت، بنت، یہ کیا ہے؟ یہ انتہائی رواں دواں یعنی آسان ہے، سلیس ہے. اچھا، دبستان لکھنؤ سے تعلق رکھنے کی وجہ سے، وہ کس دبستان سے تعلق رکھتے ہیں؟ دبستان لکھنؤ سے. یہ بات ذہن نشین کر لیں. آپ کی اردو کی کتاب میں بار بار دبستان لکھنؤ اور دبستان دلی کا ذکر آئے گا. تو دبستان سے کیا مراد ہے؟ دبستان کو سمجھنے کی کوشش کریں. دبستان کو انگریزی میں اسکول آف تھاٹس کہتے ہیں، اور اردو میں اسے کیا کہتے ہیں دبستان کے علاوہ؟ مکتبہ فکر. مکتبہ فکر، اسکول، مدرسہ. تو یہاں پر اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکتبہ فکر. فکر، تھاٹس. وہاں پر انگریزی میں اسے کہتے ہیں اسکول آف تھاٹس، اور اردو میں اسے کہتے ہیں مکتبہ فکر. دبستان سے مراد ہے جب کسی ایک علاقے یا ایک شہر میں ایک ہی قسم کے سوچ رکھنے والے لوگ موجود ہوں اور وہ لوگ ادب کو تخلیق کرے، چاہے وہ نثر ہو یا نظم ہو. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو دبستان کہتے ہیں. اور دبستان لکھنؤ اور دبستان دہلی سے کیا مراد ہے؟ تو دیکھیں، دبستان دہلی سے مراد وہ شعراء یا وہ نثار ہیں جن کی شاعری میں ایک درد، ایک فکر، ایک گہری سوچ اور ایک آہ یعنی فریاد چھپی ہوئی ہو. ان کے حوالے سے یہ مشہور ہے کہ دبستان دہلی کی شاعری جو ہے یہ آہ پر مبنی ہے. آہ مطلب فریاد، آہ و فغاں، آہ و زاری پر. اور دبستان لکھنؤ کے جو شعراء ہیں ان کی شاعری جو ہے یہ واہ پر. واہ سے مراد ہے خوشی کی کیفیت یا حالت، مطلب رنگ رلیا وغیرہ، نازک خیالی وغیرہ ان پر کیا ہے؟ منحصر ہے. تو دبستان دہلی کی شاعری کو آہ سے منسوب کیا جاتا ہے اور دبستان لکھنؤ کی شاعری کو واہ سے. یہ دو کیٹیگریز ہے اور ان میں مختلف شعراء شامل ہے. دبستان دہلی میں بھی مختلف شعراء شامل ہے اور دبستان لکھنؤ میں بھی. میر کا تعلق جو ہے یہ دبستان دہلی سے ہے. تو سنیں، میر کی شاعری میں آہ موجود ہے اور ان کی مثال کیا ہے؟ میر فرماتے ہیں دل مجھے اس گلی میں لے جا کر اور بھی خاک میں ملا لایا، ابتدا ہی سے مر گئے سب یار، عشق کی کون انتہا لایا، اب تو جاتے ہیں بت کدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا. تو اس میں کون سی کیفیت یا حالت پائی جاتی ہے؟ آہ والی، آہ و فغاں والی. اور دبستان لکھنؤ سے تعلق رکھنے والے شعراء میں سے انشاء ایک بڑا نام ہے، اور انشاء ایک جگہ پر لکھتے ہیں کچھ اشارہ جو کیا ہم نے ملاقات کے وقت، کچھ اشارہ جو کیا ہم نے ملاقات کے وقت، ٹال کر کہنے لگی دن ہے ابھی رات کے وقت. اچھا، دبستان لکھنؤ سے تعلق رکھنے کی وجہ سے محسن کاکوروی جو ہے یہ دبستان لکھنؤ سے تعلق رکھتے ہیں. اسی وجہ سے ان کی شاعری میں کیا ہے؟ شوکت الفاظ، شوکت الفاظ پائی جاتی ہے. شوکت الفاظ سے مراد ہے بلند اور عرفہ معنی رکھنے والے الفاظ، کیونکہ وہ کس کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں؟ دبستان لکھنؤ سے.
دبستان دہلی سے تعلق رکھنے والے جو شعراء ہیں ان کی شاعری اور ان کے الفاظ وہ کیا ہے؟ وہ بے ساختہ الفاظ ہے، بے ساختہ شاعری ہے، وہ زیادہ تکلفات سے کام نہیں لیتے۔ اور دبستانی لکھنؤ والے جو شعراء ہیں وہ زیادہ تکلفات سے کام لیتے ہیں، اس لیے ان کی شاعری میں شوکت الفاظ جو ہے وہ پائی جاتی ہیں۔ دبستانی لکھنؤ سے تعلق رکھنے کی وجہ سے محسن کاکوروی کی شاعری میں بھی شوکت الفاظ یعنی بلند اور عرفہ معنی رکھنے والے الفاظ جو ہے وہ بھی پائے جاتے ہیں۔ ان کی زبان ان کی زبان کوثر و تسنیم میں دلی ہوئی ہے۔ کوثر و تسنیم کیا ہے؟ یہ جنت کی دو نہریں ہیں، اور یہاں پر یہ مرکب یعنی کوثر و تسنیم یہ محاورتاً استعمال ہوا ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ حقیقت میں کوثر و تسنیم کی جو نہر ہے ان میں محسن کاکوروی کی زبان اور ان کے الفاظ جو ہے وہ دلے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ یہ محاورتاً استعمال ہوا ہے۔ تو اس سے مراد ہے کہ ان کی جو زبان ہے یا ان کے جو الفاظ ہے جو وہ اپنی نعتوں میں استعمال کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ پاک ہے، مقدس ہے۔ اچھا، ان کی بندشیں کس طرح ہے؟ بندش ساخت یا سٹرکچر، اور کون سی چیز کی سٹرکچر؟ الفاظ کی ساخت و پرداخت اور سٹرکچر یا بناوٹ، یہ کیا ہے؟ یہ چست ہے۔ مطلب وہ جملے میں جو الفاظ استعمال کرتے ہیں نا، تو ان کی ساخت و پرداخت اور بنت یا سٹرکچر جو ہے وہ انتہائی چالاک ہے، انتہائی خوبصورت انداز سے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جملہ بناتے ہیں۔ اور نادر و حسین تشبیہات، اور ان کی تشبیہات کس طرح ہے؟ کون سی تشبیہات کا وہ استعمال کرتے ہیں اپنی نعتوں میں؟ نادر یعنی نایاب، جو ناپید ہو، جو ہر شاعر کی شاعری میں نہ ہو، ایسی تشبیہات جو نادر یعنی نایاب ہو، اور حسین خوبصورت، اور استعارات، تشبیہات اور استعارات دونوں یہ کس طرح ہوتے ہیں؟ نادر و حسین تشبیہات اور استعارات نے ان کے کلام یعنی ان کی شاعری کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ محاورہ ہے، مطلب خوبصورتی بخشی ہے۔ ان کے ہاں یعنی ان کی شاعری میں، ہاں سے مراد ہے شاعری میں یا کلام میں، ان کے کلام میں یا ان کی شاعری میں الفاظ کا چناؤ سلیکشن یعنی انتخاب، اور مضمون یعنی ٹاپک یا موضوع کی بلندی سے مراد ہے اہمیت، بلندی نہیں بلندی۔ تو ان کے ہاں الفاظ کا چناؤ یعنی سلیکشن اور مضمون یعنی ٹاپک کی بلندی، اہمیت ہمیشہ جو ہے وہ ہم آہنگ نظر آتی ہیں۔ ہم آہنگ ایک دوسرے کے مناسب ہوتے ہیں یا ایک دوسرے کے موافق یا مطابق ہوتے ہیں۔ کون سی چیز؟ الفاظ کی سلیکشن اور مضمون۔ مطلب مثال کے طور پر وہ نعت لکھتے ہیں تو اپنی نعت میں جن الفاظ کی وہ سلیکشن کریں گے وہ الفاظ کیا ہوں گے؟ وہ کوثر و تسنیم میں دلے ہوئے ہوں گے، مطلب پاک صاف اور مقدس الفاظ ہوں گے۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو ان کا موضوع یا ٹاپک ہوتا ہے اسی ٹاپک کی مناسبت سے وہ الفاظ کی سلیکشن اور انتخاب کرتے ہیں، اور یہ موضوع کی مناسبت سے الفاظ کی سلیکشن، یہ چیز کیا ہے؟ یہ ان کی قادر الکلامی کی دلیل مثال ہے۔ قادر الکلامی، کلام پر یعنی شاعری پر مہارت اور قدرت رکھنا۔ سمجھنے کی کوشش کریں، وہی شاعر جو اپنے ٹاپک یعنی موضوع کے موافق اور مطابق الفاظ کا استعمال کرتا ہو، انتخاب کرتا ہو، تو وہ کیا کہلایا جاتا ہے؟ وہ قادر الکلام شاعر کہلایا جاتا ہے، ایک استاد شاعر کہلایا جاتا ہے۔ اور محسن کاکوروی کیا تھے؟ یہ بھی قادر الکلام شاعر تھے۔ نعتوں کے علاوہ ان کے مجموعے کلیات میں، مجموعہ ایک کتاب کو کہتے ہیں، اور کلیات اس کتاب کو کہتے ہیں، کلیات کل سے نکلا ہے یہ لفظ۔ کلیات اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں کسی شاعر یا نثار کی تمام کتابیں شامل ہوں، اور وہ کتاب جس میں کسی شاعر یا نثار کی تمام کتابیں شامل ہوں۔ تو محسن کاکوروی
کے مجموعے کلیات میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے مناقب منقبت کی جمع ہے. اور منقبت میں کیا ہوتا ہے؟ منقبت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تعریف جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے. نعتوں کے علاوہ ان کے مجموعے کلیات میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی مناقب بھی موجود ہیں جو محسن کاکوروی نے صحابہ کرام کی تعریف پر لکھے ہیں. اور بعض دیگر اصناف یعنی شاعری کی قسمیں، اور اس کے علاوہ شاعری کی مزید جو اقسام ہیں ان پر بھی اشعار ملتے ہیں، جن میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ جن میں تاریخ لکھنا. تو یہ محسن کاکوروی کی اجمالی اور مختصر شخصیت اور تعارف تھا. محسن کاکوروی کی کتاب کا نام کیا ہے؟ مجموع کلام. شاعری کا جو مجموعہ یا شاعری کی جو کتاب ہے ان کا نام کیا ہے؟ کلیات نعت محسن. یہ ان کی شاعری کی کتاب کا نام ہے. اس کے بعد والی لیکچر میں ان کے نعت یا اشعار کی تشریح کریں گے. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. جہاں بھی ہو خوش رہیں، سلامت رہیں، والسلام.